آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کے ساتھ محبت کا دم بڑھتے ہیں تو اللہ کی معرفت ہمیں کس نے دلائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کی معرفت دلائی ہے۔ قرآن کریم جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو قیامت تک کے لیے ایک ہدایت ہے، وہ ہمیں کس نے عطا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو کلام ہے یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ حدیث پاک ہے۔ تو آپ جو بھی کلام کر رہے ہیں وہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے اور یہ میرے اپنے الفاظ۔ تو قرآن کریم جو ہمیں ملا، جو اللہ کی معرفت ہمیں ملی، وہ آپ علیہ السلام کے صدقے ہی ملی۔ تو آپ علیہ السلام سے محبت کرنا یہ کامل مومن کی نشانی ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں اپنانا۔ تو آیت کریمہ کا شان نزول بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے پیارے تم ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس کا اگر ہم شان نزول دیکھتے ہیں تو کفار وہ بھی اللہ سے محبت کا دم بڑھتے تھے، لیکن ساتھ بتوں کی پوجا بھی کرتے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے تم ان سے فرماؤ، یہ مجھ سے محبت کا دم بڑھتے ہیں، یہ اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری محبت یہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے تو وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے، یعنی جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو امام جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی امت میں سے ہوگا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان پاک ہے، اور محبت کا مطلب ہی اطاعت ہے کہ ہم اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کریں، جو اس کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور لاگو کریں، یہ محبت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کو بھی پسند فرماتی ہے۔ تو ایسے اعمال کر کے جو آپ علیہ السلام کی اتباع میں ہیں، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو بجا لا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں، اس کے برگزیدہ اور نیک بندے بن سکتے ہیں۔ اور ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کرنے والوں سے محبت کرتی ہے۔ جو انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات ان کو پسند فرماتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ کی غلامی میں آئیں گے تو یہ تمام برے کام چھوڑنے پڑیں گے، جو دھوکہ دہی ہے، جو خیانت ہے، جو چغلی غیبت ہے، یہ تمام چھوڑ کر آپ کی اتباع میں آنا پڑے گا۔ جب آپ علیہ السلام کی اتباع میں آ جائیں گے، آپ کے حقیقی معنوں میں امتی بن جائیں گے، تو پھر دنیا اور آخرت جو ہے وہ ہمارے لیے روشن ہو جائیں گے۔ پیار سونے نو کیتا تے چمکن پے، عمر و صدیق عثمان و حیدر جے، نیڑے پاویں ابو جہل ورگے رہے، او نصیباں سڑے ویخ دے رہ گئے۔